میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ سندھ اسمبلی کے اندر آج بہت سارے معاملات کے اوپر بات ہوئی اور ایک اس میں سے اہمیت کا حامل بلدیاتی مسائل کے اوپر بھی اس کے اوپر کھل کر بات ہوئی۔ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں طاہر احمد صاحب، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہیں۔ انہوں نے ایک رپورٹ اٹھائی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی اور بلدیاتی اداروں کے حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اعداد و شمار کیا بتائے اور کیا رپورٹ ہوئے ہیں اس کے اوپر یقینی طور پہ آج ہم بات کریں گے، مگر جو فیکٹس رپورٹ ہوئے ہیں، جو اس وقت رجسٹرڈ بھی ہو رہے ہیں، ریکارڈ کا حصہ بھی بن رہے ہیں، وہ بڑے اہم ہیں۔ وہ ہم طاہر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا ہے۔ بہت شکریہ طاہر صاحب، آج تو بڑا اگریسو موڈ میں آپ دکھائی دی اسمبلی کے اندر، بڑے جو سٹیٹس شیئر کیے گئے ہیں، تھوڑا ہم چاہیں گے پہلے ناظرین تک بھی وہ پہنچ جائیں، اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ جی شکریہ علی رضا صاحب، اور ظاہر ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق بہت ہی خراب صورتحال ہے، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ بری صورتحال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حقیقت پہ مبنی ہے کیونکہ ایک گلوبلی ریناؤنڈ ادارہ ہے جس کی اوتھینٹسٹی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا۔ کسی سیاسی جماعت کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ نہیں ہے یہ، نہ کسی سیاسی جماعت کی جانب سے جاری کردہ الزام ہے یہ۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان لوکل گورنمنٹ ڈسٹرکٹ پرفارمنس انڈیکس۔ اس میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جی 57% جو لوگ ہیں ان کو تو یہ لگتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے سے ان کے 56% لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے یا نہ ہونے سے ان کے حالات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں جیسے سینیٹیشن، وہ سیوریج ڈرینیج، روڈ مینٹیننس، واٹر سپلائی، ویسٹ مینجمنٹ، اس سے ان کو ڈسسیٹسفیکشن ہے، ان کو مطمئن نہیں ہے وہ اس سروس سے، اور جب یہ نمبر کراچی میں دیکھا جائے تو یہ 75% بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ 93% لوگ جو ہیں وہ لاڑکانہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور میرج سرٹیفکیٹ جیسے چھوٹے معاملات کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے۔ طاہر صاحب، یہ سمجھا جاتا ہے یا ایکچوئل گراؤنڈز پہ بھی ایسا ہوتا ہے؟ سر میں دیکھیں، چاہوں گا کہ اس کے اوپر اپنا یہ پوائنٹ آف ویو ایک ضرور دیں۔ سروے ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے ہے، اس کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، ایک میتھڈالوجی ہے، جو سعید غنی صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ ایک چھوٹی پاپولیشن کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ نہیں جناب، دنیا بھر میں سرویز ہوتے ہیں، دنیا بھر میں سرویز کی بنیاد پہ ایلوکیشنز ہوتی ہیں، فنڈز کی ایلوکیشن ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے، اس میں سمجھا جانے کی بات نہیں ہے۔ آپ کیمرے کی آنکھ لے کے چلے جائیں، کون سا ادارہ ہے جہاں رشوت نہیں چل رہی؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو نوٹیفیکیشن ابھی آیا تھا کہ جی انہوں نے تمام ہی اداروں کو ایسا کر دیا ہے کہ پرائیویٹ جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ ریزیڈینشل پلاٹ پہ ہو سکتی ہے، وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، لیکن اس کے دوران جن پراپرٹیز کو انہوں نے یہ الاؤ کیا کہ وہ کمرشل ایکٹیویٹی کر لیں ریزیڈینشل پلاٹ پہ، تو ان کو بھی تو روکنا چاہیے، وہ ساری چیزیں بھی نل اینڈ وائڈ ہونی چاہیے۔ کون سا ایسا محکمہ ہے جہاں جا کے آپ بغیر پیسے دیے اپنا کام طاہر صاحب، کرا کے اللہ آ اللہ سکتے کر ہیں؟ کے بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں، اور جب یہ بلدیاتی الیکشنز نہیں ہو رہے تھے تو یہ پرسپشن کریٹ کی گئی تھی کہ جناب نچلی سطح تک یقینی طور پہ جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو یہ گمان ہوتا ہے کہ جی بلدیاتی الیکشن کے بعد نچلی سطح تک جو اختیارات جاتے ہیں۔ اب بلدیاتی الیکشن بھی ہو گئے، لوگ کہہ رہے تھے جناب جب تک ٹاؤنز لیول پر چیزیں نہیں جائیں گی، جب تک کاؤنسلرز لیول تک چیزیں نہیں جائیں گی، جب تک مسائل کے حل نہیں ہوں گے، ابھی بھی عوام کا وہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ابھی بھی وہی بجٹس تو ایلوکیٹس ہو رہے ہیں، پھر کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس سوال کا جواب آپ نے نکالنے کی کوشش کی ہے؟ جی علی صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن ضرور ہو گئے لیکن ابھی تک اختیار منتقل نہیں ہوئے، اختیارات نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنے میئر کو اختیار دینے سے ڈر رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ چلو میں کہتا ہوں جیسے تیسے کر کے یار سر، جتنے واٹر بورڈ پرسنٹ بھی حوالے کر ووٹنگ تو پہ دیا ہے، چیئرمین آپ کے کا طور آ پہ ان کو گیا چیئرمین بنا میئر، دیا ہے۔ بھائی سمبولک ہے نا، بیچارہ ایک پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتا ان کا میئر اس کے اندر، اگر کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے بھائی، وزیر اعلیٰ بھی آپ کا، میئر بھی آپ کا، اس کے باوجود اگر آپ کوئی تبدیلی نہیں لا پا رہے ہیں تو فیلئر کس کا ہے پھر؟
17 साल से बिला शिरकत गैर हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, उसके बावजूद भी कोई एक महकमा, कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जिसमें ये बता सकें कि ये हमारी कारकर्दगी है। उसको देख लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है जो बता रही है जी, फ्लड सर्वाइवर्स इन सिंध प्रोविंस सफर डिजीज एंड फूड सिक्योरिटी एमिड गवर्नमेंट इनएक्शन। इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि भाई तमाम तर इनएक्शन, इसका मतलब ये है कि तमाम तर सहूलियात और एड के बावजूद जो है सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से जो बेचारे हमारे लोग हैं वो किस तरह से सैलाब ज़दगान जो है वो एक बदतरीन जिंदगी गुजारने पे, एड के बावजूद सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से बदतरीन जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। ऐसी मुताद्दिद रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ऐसी मुताद्दिद हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, लेकिन सिंध हुकूमत जो है उसके कान पे जूं नहीं रेंगती। सिंध हुकूमत जो है वो कह देती है कि भाई हम तो ये फॉर्मूला ढूंढना चाहते हैं, हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि सर्वे करा कौन रहा है। और भाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल शाह साहब कुछ दिनों कबल मेरे पास इसी स्टूडियो के अंदर मौजूद थे लाहौर के साबिक मेयर ना, और वो मुझे ये फरमा रहे थे कि जनाब एक दफ़ा हमारे साथ भी यही हुआ कि कुछ जगह चीज़ों का इख्तियार बताया गया कि हमारे पास नहीं है, हमने अदालत से रुजू किया, अदालत से उसके नताइज बेहतर अंदाज में लिए और उसके बाद हमने हमारे जो इख्तियारात नहीं मिल रहे थे वो भी हमने हासिल कर लिए। आप लोग भी मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर अदालतों में गए हुए हैं, आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और उस हवाले से भी जरा आगाह कीजिएगा। भाई आपकी इत्तला के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 140A का जो ऑर्डर है वो हमारे हक में किया हुआ है, लेकिन कितना अनफॉर्चुनेट है ये कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही सिंध हुकूमत। तो आप बताएं फिर कहाँ जाएं, क्या तो करें? सर फिर तौहीन अदालत के जुमरे में अगर आती है तो कोई एप्लीकेशन आपने सुप्रीम कोर्ट में लगाई कि सर? बिल्कुल कर रहे हैं भाई। पेंशनों इस सूबे के जितने मसाइल हैं उन पे अगर कोई हकीकी तौर पे जमात आवाज उठा रही है और एक्शन कर रही है, इस सूबे की आबादी बढ़वाई तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बढ़वाई, सही लोगों की गिनती कराई। मानता हूं अभी भी 1.5 करोड़ लोग कम गिने, लेकिन ये तो 3 करोड़ की डंडी लगा रहे थे। उसके बाद अगर 53 यूनियन काउंसिल्स किसी ने इस शहर कराची में बढ़वाई तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बढ़वाई। इंटरमीडिएट बोर्ड के लोगों बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही थी उस पर अगर आवाज उठाई तो एमक्यूएम ने उठाई, उसके बाद कमेटी बनी और उसके बाद 250 पेजेस की जो रिपोर्ट आई है वो पढ़ें और अपने लोगों को दिखाएं, अपने चैनल के तवज्जुह से लोगों को बताएं कि किस तरीके से तो यतीम खाने नहीं चलते, जिस तरीके से सिंध हुकूमत जो है वो सूबा चलाने की कोशिश कर रही है। आप जाके देखें इंटर बोर्ड का हाल क्या है, इंटर बोर्ड की किसी रिजल्ट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये तमाम चीजें हैं जिस पे एमक्यूएम काम कर रही है। बल्दियाती नुमाइंदों की तनख्वाहों की बात हो, खड़े हुए थे ना डॉक्टर फारूक सत्तार, मैं खुद खड़ा हुआ था अदालत में सुबह लोगों के साथ। तो भाई जा रहे हैं अपने लोगों के साथ खड़े हैं, अपने लोगों को ना पहले तना छोड़ा है ना आइंदा तना छोड़ेंगे। साहब क्या जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों की एमक्यूएम बात करती है, ठीक है आपका एक मौक़िफ़ है कि जनाब हम तना नहीं छोड़ते, हम खड़े रहते हैं, मगर क्या आपका वोटर इस एक्शन के बाद आप समझते हैं कि जी इत्मीनान की सांस ले पा रहा है, वो इत्मीनान की पोजीशन की तरफ जा पा रहा है, उसके जो मसाइल हैं वो हल हो पा रहे हैं? अली साहब हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत अच्छे नहीं है। बुनियादी जरूरियात से लोग जो है वो मोहताज होकर बैठे हुए हैं, ना पीने का पानी है, ना सीवरेज का निजाम दुरुस्त है, ना बिजली है, ना गैस है। लेकिन लोगों को यकीन है, इसी वजह से वो पिछले 40 साल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को वोट दे रहे हैं। उन्हें पता है कि इससे पहले अगर कराची में, अर्बन सिंध में कोई काम हुआ है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने किया है, और उनका ईमान है इस बात पे कि आने वाले दिनों में अगर इस शहर और सूबे का कोई काम हो सकता है तो वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही करेगी, जिसकी वजह से लोग हमें वोट देते हैं। और हम लोगों के वोट के मैंडेट का एहतराम करते हुए इस शहर के हर मसले पे आवाज उठाते हैं। और तासाब आपके मुखालिफिन ये इल्जाम लगाते हैं कि जनाब डर के मारे ना ये बल्दियाती इलेक्शन छोड़ा। अब मैं तो नहीं कह रहा, आप मौक़िफ़ देते हैं जी आर्टिकल 140A के ऊपर इतलाक जो उसके ऊपर का नहीं कर रहे थे और टाइम चाहिए होता था और चाहिए था इसलिए आप लोगों ने बायकॉट किया, मगर अब असेंबलीज के अंदर मौजूद हैं। असेंबलीज आप इस शहर को जब देखते हैं तो आपके शहर का तो असल मसला ही बल्दियाती है और उन्हीं तरीकों से सबसे ज्यादा हल हो सकता है। अगर मैं गलत ना हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। अगर मैं आपको बिल्कुल समझाता हूं इस बारे में जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है और जो हकीकत है कि अगर हम इलेक्शन लड़ लेते हैं तो जो 53 यूसियां अगले दिन इलेक्शन के शहर में ऐड की गई हैं वो नोटिफिकेशन मौजूद है, ये आप मीडिया पे देख लें, आपके चैनल में खबर चलाइए, 53 यूसियां बढ़ा दी गई।
ہم کہہ رہے تھے کہ 72 یوسیاں نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا جی 53 یونین کاؤنسل ہم ایڈ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج بھی کم ہوئی، لیکن اس شہر میں 53 یوسیاں بڑھا دی گئیں۔ اگر ہم الیکشن لڑ لیتے تو وہ ہمارا کیس مضبوط نہ ہوتا، ہم یہ الیکشن لیجیٹیمیٹ ہو جاتا اگر ہم اس کا حصہ بن جاتے۔ آج پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس شہر کا الیکشن ہوا ہے جس میں 53 یونین کاؤنسل انکلوڈڈ ہی نہیں تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 90,000 ووٹر ایک یونین کاؤنسل میں ہوں، اس کا یو سی چیئرمین بھی ایک ہو، اور 30,000 ووٹر جس یونین کاؤنسل کے ہوں اس کا یو سی چیئرمین بھی ایک ہو، اور دونوں جا کے ایک ایک ووٹ دیں۔ 90,000 لوگوں کا نمائندے کا بھی ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور 30,000 لوگوں کے نمائندے کا بھی ایک ہی ووٹ کاؤنٹ ہوگا میئر کے لیے۔ یہ ناانصافی ہے۔ آپ قانون پڑھیں، آئین پڑھیں، اس میں 10% سے زیادہ کی ویریشن نہیں ہو سکتی ایک یونین کاؤنسل میں۔ اسی طریقے سے وہ 53 یونین کاؤنسلز جن کو ایڈ کیا الیکشن کے بعد، اس کی پاپولیشن کو ڈس انفرینچائز کیا الیکشن میں ووٹ دینے سے۔ ہم کیسے مان لیتے اس الیکشن کو؟ میئرشپ تو ہماری ہے، ہم ایک جھٹکے میں واپس لے لیں گے یار۔ یہ تو منافقین کرتے ہیں یہ والی بات کہ ہم نے ساتھ دیا اور ڈر گئے تھے۔ اگر ہم ڈرنے والے ہوتے تو دیکھ لیجیے نا 2024 کے الیکشن میں جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، کروڑوں روپے کی کیمپین چلا رہے تھے سوشل میڈیا پہ، ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔ طاہر صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہم اس گفتگو تھوڑا سا اور آگے اور کنکلوژن کی طرف لے کر جانا چاہیں گے کہ اس وقت آپ سیاسی منظرنامہ سندھ کا کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک معاملہ ہے کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب سندھ حکومت اور سندھ حکومت کو لیڈ پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، تو وہ اکثریت ووٹ لے کر تمام اختیارات اور پاور میں نظر آتی ہے سندھ کے اندر، اور 18ویں ترمیم کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں وہ اختیارات آپ نہیں چھین سکتے، کیونکہ جو ووٹ بینک ہے وہ یقینی طور پر ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ کیا کوئی ایسا منظرنامہ بدل رہا ہے کہ جناب کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے ان قریب؟ ہم ماضی میں بھی بہت ساری آوازیں اس طرح کی سن رہے ہوتے تھے، بتایا جا رہا ہوتا تھا کہ جناب یہ نہیں اس طرح بھی ہو رہا ہے، مگر ہر دفعہ ہم دیکھتے تھے کہ جی پیپلز پارٹی ہی نظر آ جاتی تھی۔ مگر کیا کوئی سیاسی لیکن جی منظرنامہ تو میں آپ کا اس کے سوال باوجود میں تو آپ حل سے پھر بھی نہیں نکلے گا آگے جا کے بالکل نکلے اگر گا، یہ بالکل پوزیشن نکلے گا، رہتی ہے تو؟ بالکل نکلے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج ہم بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے میئر کے لیے اختیارات مانگ رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے اس ڈیٹیل میں کیسے آ گیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگلا میئر ہمارا آنا ہے۔ اس سے پہلے جو 2 میئر ایم کیو ایم کے آئے، ان کی کارکردگی کی جو تعریف ہے نا، وہ صرف پاکستان ہی نہیں، انٹرنیشنل ریناؤنڈ آرگنائزیشنز نے بھی کی ہے۔ دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں کی فہرست میں کراچی جو ہے وہ ہمارے ہی دور میں آیا تھا۔ آج آپ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ پڑھیں جس کے مطابق نان لیویبل سٹیز کی جو 5 نان لیویبل سٹیز ہیں ان کی فہرست میں کراچی آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر کی اگر گنتی صحیح کر دی گئی، اس شہر کی حلقہ بندیاں صحیح کر دی گئیں تو اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اربن سندھ سے ہوگا۔ سر فارمولا تو بتائیں نا، تھوڑا سا فارمولے کے اوپر بھی سر بتائیں نا کہ فارمولا بتا تو دیا نا میں نے سندھ کے آپ کو۔ اندر اگر تو آبادی آپ جیت نہیں شہری پا سکتے نا، شہری آپ کے پاس سندھ کی جو آبادی پیپلز پارٹی درست کی کروا اپوزیشن دی ہے ہم جماعتیں نے، ہیں وہ ہر شہری دفعہ سندھ دعویٰ کی کرتی ہیں مگر سیٹ نہیں نکال پاتے۔ دیکھیں جی، شہری سندھ کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ شہری سندھ کی آبادی اگر آج صحیح سینسز ہو، صحیح سینسز کرا دیا جائے تو وزیر اعلیٰ اربن سندھ سے آئے گا۔ جس دن اربن سندھ کا وزیر اعلیٰ آئے گا اس دن اس صوبے کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا اربن سندھ کی ریپرزنٹیشن کس کے پاس ہے؟ اربن سندھ کی ریپرزنٹیشن اس جماعت کے پاس ہے جو 40 سال سے اس شہر کے سر لوگوں پیپلز کی پارٹی خدمت کر کہتی ہے رہی ہے۔ سی ایم سندھ جو ہیں وہ اربن سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، این ڈی یونیورسٹی کے پڑھے میں، میئر کراچی آئٹ ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں۔ اس کے اوپر کیا علی کہیں گے رضا اگر اربن سندھ صاحب، کے میں مسائل تو وہ سمجھتے؟ مینٹیلٹی چینج نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص کا ہارورڈ نے، آکسفورڈ نے اور جن بڑے بڑے بینکس میں نوکری کی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے، وہ بھی کچھ نہ بگاڑ سکیں تو کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں کہ لاڑکانہ سے بیٹھ کے یہ شہر جب تک چلانے کی کوشش کی جائے گی یہ شہر اسی طرح چلے گا۔ اس شہر کے لوگ ہی جب اس شہر کو چلائیں گے تو اس شہر کے حالات بدلیں گے، اس شہر کے حالات بدلیں گے تو اس صوبے کے حالات بدلیں گے، اس صوبے کے حالات بدلیں گے تو اس ملک کے حالات بدلیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ طاہر صاحب، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہم سے مخاطب تھے۔ ناظرین آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ ہم چاہیں گے کہ یقینی طور پہ ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے، ایک گفتگو ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی جو ہے ان سے تعلق بھی ہے، مسرت نیازی صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، ان سے بھی ہم موقف لینے کی کوشش کریں گے۔ مسرت صاحبہ ذرا بتائیے گا، ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کہتے ہیں جناب میں نہیں کہہ رہا، جو ہے وہ رپورٹس کے اندر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب 57% لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو پانی نہیں مل رہا،
جو ان کے بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. کراچی جیسے شہر کی بات کی ہے, اسٹیٹس بتا رہے ہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک بھی جو ہے نا وہ پیسے کے بغیر نہیں بنتا. یہ حالات وہ بھی اس کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے. کیا موقف ہے آپ کا کہ برتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک جو ہے اس پر بھی رشوت چل رہی ہے, یہ الزام ہے؟ جی مسرت صاحبہ. مسرت نیازی صاحبہ, میری آواز لائن میرے خیال سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑا ہی سنگین نوعیت کے معاملات بلدیاتی اداروں پہ اٹھائے ہیں, اور بلدیاتی اداروں کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب آخر کب تک یہ صورتحال چلتی رہے گی؟ ایک عام آدمی, ٹھیک ہے اب بلدیاتی الیکشنز کی ہم ویٹ کر رہے تھے کہ جی بلدیاتی الیکشنز ہو جائیں اس کے بعد ہم یہ چیز کر جائیں گے. اب تو بلدیاتی الیکشنز بھی ہو چکے ہیں, اب کیا معاملہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایک بنیادی سوال یقینی طور پہ مختلف لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے. اور یہ سوال ڈپٹی پارلیمانی لیڈر سہارا لیتے ہوئے جو ریکارڈ کا ایک اہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی رپورٹ کے اعداد و شمار کے اوپر جو ہے وہ شیئر کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ جناب کتنے فیصد پانی نہیں ہے لوگوں کو, سیوریج کی لائنز نہیں ہیں موجود, بنیادی سہولیات نہیں ہیں. تو پھر یہ بلدیاتی الیکشن کا نیٹ ورک کام کس طرح کر رہا ہے؟ مسرت صاحبہ یقینی طور پہ آپ نے گفتگو سنی ہوگی, میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ اپنا موقف دیں. اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی. سوری, میں اپنے بھائی کی بات نہیں سن سکی, مجھے آواز بالکل بھی نہیں آ رہی تھی. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام جو ہے نا وہ فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا کراچی کے اندر جو بیسک نیڈز ہیں لوگوں کی وہ پوری نہیں ہو رہی. دیکھیں میں اس چیز کو تسلیم کرتی ہوں کہ پانی کی جو منصفانہ طریقہ کار ہے وہ صوبہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہے, اور اس کے اوپر میرے چیئرمین اور بلدیات کے منسٹر اور میئر کراچی کی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں, بلکہ ایون کے وزیر اعظم پاکستان کو بھی میئر صاحب نے لکھ کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کام نہیں ہو رہا, تو یقین جانیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ کراچی کے اندر کام نہیں ہوگا تو بڑی ناانصافی ہوگی. کراچی کا میئر دن رات اس شہر کو بہتر کرنے کے لیے, اس شہر کو خوبصورت کرنے کے لیے, اس شہر کا بیٹا ہے, وہ چاہتا ہے کہ کراچی بہتر سے بہتر ہو. میڈم مسرت صاحبہ, وہ پورے سندھ کی بات آج اسمبلی کے اندر اٹھائی گئی ہے کہ جناب لڑکانہ کے اندر جو ہے وہ برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک رشوت کے اندر مل رہے ہیں. کوئی ایک ماڈل یو سی نہیں بنا سکے ہیں بلدیاتی ادارے, کوئی ایک بنا دیں نا جناب. ہمیں بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ جی پنجاب جا کے دیکھ لیں. یہ جو کمپیریزن کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیوں ایک بنا دیں نا, ایک بنا کے دے دیں اپنے مخالفین کے لیے کہ جناب یہ بنا دی ہے. نہیں دیکھیں مجھے ایک بات بتاؤں کہ ماڈل یو سی, اور کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے یا برتھ سرٹیفکیٹ ہے, یا اس قسم کی کوئی باتیں ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بڑے ادارے ویسے بہت بڑے طریقے سے چل رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں مسرت صاحبہ. میں بتا رہی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا کسی بھی قسم کی چیزیں رشوت میں ملتی ہیں. اگر کوئی ایک شخص کہہ دیتا ہے تو اس کے کہنے پہ بات نہیں ہوتی. آپ کسی دوسری کے اندر مجھے پروف کر دیں کہ کوئی دوسری پیسے لے لیے, تو میں آپ کو کہوں گی کہ ہاں دیکھیں ایک تو وہ دوسری کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مطلب آپ کہہ رہی ہیں ادارے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, کوئی رشوت کا بازار گرم نہیں ہے, کوئی رشوت نہیں لیتا, بالکل جو ایس پر چالان کے اوپر کوئی انڈر ٹیبلز نہیں لی جاتی, کاغذات جو ہے وہ پہیے بغیر لگے نہیں آگے موو ہوتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا میڈم, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں میں کیا بتاؤں کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. میڈم آپ اسی سن کی بات کر رہی ہیں نا. دیکھیں جہاں برے لوگ ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر کی لانچ ہوتی ہے اور ان کے خلاف تحقیقات کی جاتی ہے. میڈم پاکستان کے سندھ کے اندر کی, صوبے سندھ کی ہم بات کر رہے ہیں. سوری, میں کہہ رہا ہوں میڈم پاکستان کے صوبے سندھ کی بات کر رہے ہیں, ادھر کی بات کریے نا کہ کسی ادارے کے اندر کوئی رشوت نہیں لی جاتی. لیکن میں نے کہا کہ برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوئے, ایسا نہیں ہے, یہ میں نے نہیں کہا. لیکن ایسے لوگوں کے خلاف تحقیقات بھی ہوتی ہے, ایسے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوتی ہے, ایسے لوگوں کو جو ہے نا ڈیوٹی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے, نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ادارے جو ہے نا تحقیقات ضرور کرتے ہیں. یہ آپ کے مخالفین کیوں نہیں سمجھتے میڈم؟ جب ادارے اتنے اچھے کام کر رہے ہیں, تحقیقاتی ادارے ہوں, انویسٹیگیشنز کرنے والے ادارے ہوں, لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, تو یہ آپ کے مخالفین کیوں نہیں سمجھ پا رہے, اپوزیشن جماعتیں کیوں نہیں سمجھ پا رہی میڈم؟ دیکھیے وہ نہ سمجھے تو میں انہیں سمجھانے والی نہیں ہوتی, میں اپنے عوام کو جواب دے ہیں ہم لوگ, اور عوام جب ہم سے پوچھتی ہے, وہ کہہ رہے 17 سال ہو گئے ہیں سی ایم صاحب دوبارہ بن جاتے ہیں, اس کے بعد نتائج پھر گراؤنڈ پہ کیوں آنے پر ہے؟ لوگ اب مریم نواز کی مثالیں دے رہے ہیں, تاجر یہاں پر آ کر مریم نواز کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مطلب کیوں سی ایم صاحب اگر نہیں
مطمئن نہیں کر پا رہے، تو کیا مطلب تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر جواب چاہیے، لوگ سوال کر رہے ہیں تاکہ آپ اچھے سے جواب دے سکیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کہا ابھی پنجاب کی بات کی، تو میں سمجھتی ہوں صحت کا ادارہ جتنا الحمدللہ سندھ کے اندر فعال ہے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ سندھ کے اندر ہی تمام ہمارے صوبے کے بہن بھائی علاج کے لیے صوبہ سندھ کے اندر آتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کمپیریزن، میں یہ کہتی ہوں کہ جو پورے پاکستان کے اندر جو صوبہ بہتر کام کرے اس کو کہو کہ ہاں اچھا کام کیا، صوبہ سندھ سے بہتر کام کر رہا ہے تو اس کو کہے نا کہ صوبہ سندھ بہتر کام کر رہا ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جی وزیر اعلیٰ کام نہیں کر رہا ہے یا میئر کام نہیں کر رہا ہے، مخالفین کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ مسرت نیازی صاحبہ، آپ کے مخالفین یہ بات کہہ رہے ہیں 17 سال ہو گئے ہیں ایک ادارہ کام ٹھیک نہیں کر رہا۔ دیکھیں مخالفین کا کام ہے کہنا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ ہم مخالفین کو جواب دے نہیں، ہم عوام کو جواب دیں، ہم عوامی پارٹی اور ہم عوام کو جواب دیں۔ جی جی، میں اسی لیے وہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ عوام بھی سن رہے ہیں۔ مجھے بس آخری کنکلوژن کرنا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ الحمدللہ بہتر کی طرف ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں بہت بتاؤں شکریہ آپ کو، مسرت نیازی وزیر صاحبہ کی، بلدیات پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق تھا اور اپنا موقف پیش کر رہی تھی، بتا رہی تھی کہ جی بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں۔